الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال جل شأنه في سورة الحشر لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون برادران اسلام، معزز حاضرین، محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ماؤں اور بہنوں، اگر کوئی آدمی کسی سے کہے کہ پھسل رہی ہے، سرک رہی ہے، جا رہی ہے، تو کہے گا کیا؟ کون سی چیز سرک رہی ہے، جا رہی ہے، پھسل رہی ہے؟ کہے گا تمہارا دین۔ کہے گا وہ کیسے؟ ہمارا دین کیسے پھسل رہا ہے، سرک رہا ہے، جا رہا ہے؟ کہا کہ دیکھو، دین اللہ رب العالمین کا صرف اور صرف اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور جو اس دین کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے تو اللہ رب العالمین کو یہ قبول نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز قبول نہیں ہے۔
تو کہے گا کہ ہم دنیا میں اس طرح آئے کہ ایک طرف ہمارا دین ہے اور ایک طرف یہ دنیا ہے، بیچ میں ہم پڑے ہوئے ہیں، جی رہے ہیں، زندہ ہیں اپنے بال بچوں کے ساتھ۔ اب ہمارا میلان جس قدر دین کی طرف ہوگا ہم دنیا سے اتنے دور ہوں گے، اور ہمارا میلان جس قدر دنیا کی طرف ہوگا ہم دین سے دور ہو جائیں گے۔ ہم نے تو آج یہ سمجھ لیا کہ یہ مسجد، اس میں بھی تو وہی میٹیریل ہے، وہی مادہ ہے جو ہمارے گھروں میں، اسی سے وہ بھی تیار کیا گیا ہے اور اسی سے مسجد بھی تیار کی گئی ہے، لیکن اس کو ہم کہتے ہیں میرا گھر ہے، ہمارا گھر ہے۔ کوئی پوچھے آپ کا گھر کہاں ہے؟ گا میرا گھر وہاں ہے۔ اور یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو اس مسجد کی طرف رخ کرتے ہوئے ہمارے جذبات، ہمارے اندر کی کیفیت ہمارے گھر میں جانے جیسی ہوگی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس گھر میں بھی آتے وقت ہمارے دل کی کیفیت ویسی ہی ہو جیسی ہمارے گھر میں جاتے وقت ہو۔ تو پھر اس گھر میں اور اس گھر میں فرق کیا رہ گیا؟ ہم بہت عجیب و غریب فطرت کے آدمی ہیں۔ ہمارے ہاں علماء کا وہ مقام نہیں جو ہونا چاہیے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر علماء سے پوچھو اگر تمہیں نہیں معلوم ہے۔ لیکن یہاں 10 علماء سے پوچھو، جس کی بات ہمارے من کو بھائے گی وہ قبول۔ ایسے زندگی گزرتی ہے۔ ہم اتنی بڑی لعنت ہے یہ موبائل، مسجد میں اب باقاعدہ موبائل چلایا جا رہا ہے، جیسے اپنے گھروں کے اندر نماز کی حالت میں موبائل پر کوئی میسج آ جاتا ہے تو جیب سے موبائل نکال کر کے میسج پڑھا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد پڑھ کر کے واپس اس کو جیب میں رکھ لیا جاتا ہے۔ تو یہ ہماری نماز ہے جو دین کا ستون ہے، جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھا جائے گا، سب سے پہلے سوال ہوگا۔ اور اس نماز کے لیے کہتا ہے کہ خشوع اور خضوع ضروری ہے۔ ارے یہ نماز تو وہ چیز ہے، وہ جوہر ہے، وہ جذبہ ہے، وہ نور ہے کہ خلیفہ منصور کے زمانے میں کسی کے پیر میں کوئی تکلیف ہو گئی اور حکیم اور ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا پیر کاٹا جائے گا، تو کہا کہ پیر کو کاٹنا ہے تو ان کو سن کرو، ان کو بے ہوشی کا انجیکشن دو، بے ہوشی کی دوا کھلاؤ۔ کہا کہ نہیں، میں نے سن کرواؤں گا، نہ میں بے ہوشی کی دوا کہوں گا، تمہیں کاٹنا ہے کاٹو۔ کہا ایسے کیسے کاٹ دیں؟ کہا ٹھیک ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں نماز پڑھنے لگوں تم اپنا کام کر لینا۔ وہ نماز پڑھنے لگے اور انہوں نے اس کا پیر کاٹ دیا۔ تو نماز ختم ہوئی تو ان کا پیر ان کے سامنے کر کے کہتے ہیں کہ یہ ہے آپ کا پیر۔ تو وہ نماز تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قدر زیادہ عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پیر میں چھالے پڑ جاتے تھے، سوجن آ جاتی تھی۔
آپ نبی تھے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ بھی معاف کر دیے۔ اب جب حضرت عائشہ دیکھتی ہیں تو پوچھتی ہیں کہ آپ عبادت کریں لیکن اتنی مشقت، تو آپ نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ چیز اتنی اہم تھی، اللہ کا شکر گزار بندہ ہونا، کہ آپ اس کے لیے کتنی مشقتیں برداشت کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے تو وہ بات کرتے تھے، اللہ رب العالمین سے پوچھ جائے کہ پروردگار میں آپ کا شکر کیسے ادا کروں؟ کہا کہ تمہارا یہ پوچھنا کہ میں آپ کا شکر کیسے ادا کروں، یہ خود شکر ہے۔ تب وہ آدمی کہتا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ پھسل رہا ہے، کہتا ہے کہ آؤ دیکھو، سورہ واقعہ کے بعد ایک سورت ہے، اس کا نام ہے سورۃ الحدید۔ قرآن میں دیکھیے، کہا کہ اس میں ایک آیت کریمہ ہے، میں وہ پڑھ کے تمہیں سناتا ہوں۔ اس میں اللہ رب العالمین نے زندگی کی حقیقت کو بیان کیا۔ اس سے پہلے کہ میں یہ آیت کریمہ پڑھوں، زندگی کی حقیقت سے تو ہم اور آپ سب واقف ہیں، چاہے زبان سے اعتراف کریں یا نہ کریں۔ کیسے تھے ہم نوجوانی کی حالت میں، کتنی طاقت تھی، 20 لیٹر کا زمزم کا کین اٹھا کر کے دونوں ہاتھ میں لے کر کے دور تک چلے جاتے تھے۔ 50 کلو کی بوری چاول کی ایسے گاڑی کی ڈیکی میں سے ایسے اٹھا کر کے لے کے چلے آئے اندر۔ گیس کا سلنڈر گاڑی کی ڈیکی میں سے ایسے اٹھا کر کے لے کر کے چلے آئے۔ تو وہ بھی زمانہ تھا، اور آج یہ بھی زمانہ ہے۔ میں نے جن لوگوں کو بچہ دیکھا تھا، بچہ، اب وہ ادھیڑ ہونے لگے، بڑھاپے کی طرف جانے لگے۔ تو یہ ہے زندگی کی اصل حقیقت۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینہ، دنیاوی زندگی لہو و لعب اور زینت ہے۔ لہو و لعب کس کو کہتے ہیں؟ میلہ لگتا ہے، کھیل کود کے سامان ہوتے ہیں، نمائش لگتی ہے، طرح طرح کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے اور رجھانے والی چیزیں ہوتی ہیں، خوبصورت سے خوبصورت تر منظر دیکھنے کو ملتا ہے، جو وہ زینت، خوش ہو جاتا ہے آدمی وہاں جا کر کے۔ لیکن کتنی دیر کی ہوتی ہے یہ نمائش یا یہ میلہ؟ کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ کئی روز کا ہوتا ہے، ختم۔ ہر چیز کی انتہا تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، آغاز بھی اور انتہا بھی سب ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، آپس میں فخر و مباحث۔ ایک نظر جو فخر و مباحث کی کسی آدمی کی طرف اٹھی تو زوال کی لہر آسمان سے فوراً اس کی کھوپڑی میں آنے لگتی ہے۔ نعمت کبھی فنا نہیں ہوتی، نعمت کبھی فنا نہیں ہوتی، نعمت ویسے ہی ہوتی، ویسے ہی باقی رہتی ہے، صرف نعمت حاصل کرنے والا اور پانے والا بدل جاتا ہے۔ آپ کے پاس صحت ہے، آپ کی صحت ختم ہو جائے گی، دوسرے کو صحت مل جائے گی۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، آج ہے، آپ نے قدر کی تو ٹھیک ہے، ٹھہرا رہے گا، نہیں قدر کی پیسہ وہی رہے گا، آدمی بدل جائے گا، اللہ تعالیٰ دوسرے کو دے دے گا، تیسرے کو دے دے گا۔ یہ تو اس کا نظام ہے، اس کا قانون ہے۔
وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور مالوں میں اور بچوں میں ایک کا دوسرے کو زیادہ جتلانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تہجد پڑھتے تھے تو رونے لگتے تھے اور کہتے تھے اللہم امتی امتی، پروردگار میری امت۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں خیر و شر دونوں طاقتیں ہیں۔ اگر ہمارے کمر میں رسی ڈال کر ہمیں پیچھے سے کھینچنے کی کوشش کی جائے کہ ہم زیادہ حق کی طرف نہ بڑھ سکیں آگے، تو ہمارے ایمان میں وہ ولولہ ہونا چاہیے کہ ہم اس رسی کو توڑ دینے پر قادر ہو جائیں، جو ہمیں کھینچنا چاہتی ہے پیچھے اور ضلالت و گمراہی کی طرف لے جانا چاہتی ہے۔ وہ ضروری ہے کہ ہم شیطان کے تابع ہو جائیں؟ کوئی ضروری ہے کہ ہم مسجد کے اندر آئیں اور اپنی دنیاوی معاملات کے بارے میں بھی سوچیں؟ پورے 24 گھنٹے میں 10-15 منٹ 20 منٹ کا یہ وقت جو ہوتا ہے مسجد کے اندر، ہم اس میں بھول نہیں سکتے۔ اپنے موبائل کو لات مار کے وہیں چھوڑ کے نہیں آ سکتے اپنے گھر میں، اپنی گدی میں۔ کوئی ضروری ہے کہ یہاں ہماری جیب میں ہو اور ہمارا ہاتھ اس کی طرف بہکے، اسی دیر کے لیے ہم سب چھوڑ دیں؟ اسی مسجد کے سامنے ایک ایسی شخصیت گزری ہے جو صبح 7 بجے سے لے کر کے ظہر تک کاروبار کرتی تھی، اور ان سے زیادہ پیسہ اس زمانے میں کسی کے پاس نہیں تھا، نام نہیں بتلاؤں گا۔ وہ کہتے تھے کہ فجر اور ظہر کے درمیان اللہ تعالیٰ نے یہ وقت لمبا اس لیے رکھا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین نے جو روزی کمانے کا حکم دیا ہے ہم اس روزی کو کمائیں۔ وہ اپنے سارے گراہکوں سے کہتے تھے ظہر سے پہلے جس کو آنا ہے وہ آ جائے، ظہر کے بعد جلدی نماز کا ٹائم ہوتا ہے۔ ایسے لوگ بھی گزرے، ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس مسجد کے بنانے میں۔ ان کی روح کو بڑی تسکین ہوتی ہوگی جب ان کی بنائی ہوئی اس مسجد میں اس طرح کے مناظر سامنے آئیں گے، تو کتنی تسکین ہوگی ان کی روح کو۔ ہم اپنے مرضی کی زندگی جیتے ہیں، جو جی چاہے وہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے ہم تھوڑا سا وقت نہیں دے سکتے؟ جب نماز کے لیے خشوع و خضوع شرط ہے، ضروری ہے، اور خشوع دل کے عمل کا نام ہے۔ جب دل میں خشوع ہوگا تو موبائل یاد آئے گا یا اپنا کرکرا کپڑا یاد آئے گا کہ سجدے سے اٹھنے لگے تو دونوں ہاتھ سے اس کو پکڑ کر کے۔ اصل میں مصیبت کیا ہے ہمارے ساتھ جانتے ہیں؟ ہمارے اندر کا ہر شخص جو ہے مجتہد ہے، ہر آدمی مجتہد ہے، سمجھتا ہے کہ جتنا دین میں جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا۔ آناب کیا ایک حرکت 2 بار ہو تو نماز باطل، ناک پر مکھی بیٹھی ایک بار ہکا دیا ٹھیک ہے، اور دوبارہ اگر ہکا دیا تو پھر سے نماز پڑھو۔ اور یہاں ایک نہیں، دونوں ہاتھ پکڑ کر کے کرتا پیچھے سے اٹھا کر کے سجدے سے اٹھ کر کے، ارے بھاڑ میں جائے ایسا کرتا، بھاڑ میں جائے ہمارا سب کچھ۔ اگر اس نماز سے ہم اپنے اللہ کو راضی نہیں کر سکے تو اس نماز کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ
بات اتنی دل میں رہتی ہے، اور جمعہ خطبہ کا وقت مختصر. نعمت جب ملتی ہے نا آدمی کو تو 3 ڈر اس کو ستاتا ہے، کہیں یہ نعمت مجھ سے چھین نہ جائے. سوچتا ہے نا، یہ سوچتا ہے کہ یا یہ نعمت تو باقی رہے اور میں ہی مر جاؤں، سے فائدہ ہی نہ اٹھا سکوں، یا یہ نعمت بھی رہے اور میں بھی رہوں لیکن اپنے بیماری یا اپنے بڑھاپے کی وجہ سے میں اس نعمت سے پورے طور پر فائدہ نہ اٹھا سکوں. تو ہم اس نعمت کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ تمنائیں تو بہت ہوتی ہیں. اگر کوئی کسی سے سوال کرے، کسی مسلمان سے، کہ آپ کی حقیقی تمنا کیا ہے، کیا جواب دیں گے؟ جنت میں داخلہ مل جائے. پکا اور سچا مسلمان ہوگا تو یہی کہنا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرما دے، ہمیں جنت میں داخل کر دے. ہم تو جس کو مٹی میں ڈالتے ہیں ایسا بھول جاتے ہیں کہ وہاں مٹی میں ڈال کر کے آتے ہیں تو گھر میں کھانے پینے کی ایسی رونق ہوتی ہے کہ جو قابل دید ہوتی ہے، اور ایسا بھولتے ہیں لوگ اس کو کہ پھر کبھی اس کا ذکر زبان پر نہیں آتا. کسی سے کوئی پوچھے کہ آپ کے والد فوت ہو گئے، آپ نے اب تک زندگی میں ان کے لیے کتنی بار مغفرت کی دعائیں کی ہوں گی، تو وہ آپ کا منہ تکے گا. جو انگلی پر گن کر کے 4-5 مرتبہ کی ہوگی. مسجد میں آتے ہیں، اگر پہلی صف میں نماز پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ کسی پر نظر نہیں پڑتی، کوئی نظر نہیں آتا کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کچھ پتہ نہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلینی منکم ذوی الاحلام والنہی، عقل مند، دور اندیش علماء، اس طرح کے لوگوں کو پہلی صف میں کھڑا ہونا چاہیے. اور وہاں بے ستر ٹی شرٹ اور پینٹ پہن کر وہ بھی چلے آتے ہیں، پہلی صف میں کھڑا ہو جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسا لگتا ہے کہ زمین ابھی پھٹ جائے گی اور میں زمین کے اندر دھس جاؤں گا. کہاں یہ پہلی صف اور اس طرح کے بے ستر لوگ جو آ کر کے کھڑے ہو گئے. کیا کہا جائے؟ میں پوچھتا ہوں کہ پہنے جو چاہے پہنے، ننگے رہیں، چڈی پہن کر چلے، لیکن مسجد کے آداب کا تو خیال کریں. مسجد کے آداب کا تو خیال کریں. یہ وہ گھر نہیں ہے جو ہمارا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. یہاں سب کچھ ٹچ کر کے آنا پڑے گا، تب تو یہاں جو عمل ہوگا وہ عمل اللہ رب العالمین کی نظر میں کوئی حیثیت رکھے گا. اس نعمت کے بارے میں سوچے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک منادی آواز لگا کر کے کہے گا، ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، تم مستقل طور پر صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، تم ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی بدحال نہیں رہو گے. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، اور تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. یہ ایک چھوٹی سی بات، اور جمعہ خطبہ کا وقت ختم. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت میں جب
گئے تو آپ نے فرمایا کہ اتیت الجنت ورأیت فیہا قصرا، میں جنت میں جب گیا تو میں نے ایک محل دیکھا. تو پوچھا کہ لیمن ھذا، یہ محل کس کے لیے بنایا گیا؟ جبریل سے پوچھا تو کہا لرجل من قریش، قریش کے ایک آدمی کے لیے بنایا گیا. کا نام کا عمر بن الخطاب. یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا رہے ہیں اور وہ زارو قطار رو رہے ہیں کہ آپ نے چاہا کہ میں داخل ہو جاؤں. فلم یمنعنی الا لعلمی بغیرتک، عمر میں نے سوچا کہ اس میں داخل ہو جاؤں لیکن تمہاری غیرت مجھے یاد آ گئی. تو کہتے ہیں کہ یا نبی اللہ فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ کا فدا ہوں، علیہ کا اغار، میں آپ پر غیرت کھاؤں گا؟ وہاں محل بن چکا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی خوشخبری سنا رہے ہیں، اور ایسا نہیں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سنا نہیں ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑا تو سب سے کہہ دیا کہ دیکھو جس کے پاس جو کچھ بھی کھانے پینے کا ہو مل بانٹ کر کے کھایا کرے، کوئی بھوکا نہ سوئے، اور جو کچھ بھی آپ سے ہوتا تھا کرتے تھے. ابھی قحط ہی پڑ گیا، نہ جا ہی نہیں رہا ملک شام سے، تو زیادہ تر جو کھانا ان کو نصیب ہوتا تھا وہ تھا زیتون کا تیل اور سوکھی روٹی. امام ابن الجوزی نے لکھا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے، کہا کہ یہ زیتون کا تیل اور روٹی کھانے کی وجہ سے آپ کا پیٹ خراب ہو گیا اور آپ کے پیٹ سے کر 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 کی آواز آنے لگی. تو کہتے تھے کہ کرکری اولا تکرکری، کرکری اولا تکرکری، کر کرو یا مت کرو، مجھے تو جو بھی میسر آئے گا میں وہی کھاؤں گا. یہ ہے ان کی دنیا، خلیفہ وقت. ایسے خلیفہ کہ کیسر و کسریٰ کے دربار میں ان کا نام لے لیا جائے تو وہ سر سے پسینہ پوچھنے لگتے تھے. تو میرے بھائیوں، حقیقی زندگی کے بارے میں سوچنا ہے اور حقیقی تمنا ہماری یہی ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین نے جو سورہ حشر کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اس میں اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا ہے، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنتی و جہنمی کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اصحاب الجنت هم الفائزون، جنتی لوگ ہی کامیاب ہیں. اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ کامیاب ہو. تو آئیے ہم سب مل کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ بار اللہ تو ہمیں جنت کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. بار اللہ تو ہمیں جنت کا مستحق بنا دے. بار اللہ تو ہمیں جادہ حق پر ثابت قدم بنا دے. بار اللہ تو ہمیں پکا اور سچا مسلمان اور آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے. بار اللہ ہم میں سے جو لوگ برسر روزگار ہیں، مولا تو ان کے روزگار، ان کے کاروبار میں اور ترقی عطا فرما. ان کو اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کے کاروبار کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. بار اللہ اور جو لوگ رزق حلال کے لیے کوشاں ہیں، بار اللہ تو غیب سے ان کی مدد فرما، ان پر رزق حلال کے دروازے کشادہ فرما دے. مولا تو ان کو خوشحال کر دے. مولا ہمارے اس تمام بھائی بہن جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بار اللہ تو ان کی دعا سن لے. بار اللہ ہم میں سے جو لوگ ضرورت مند ہیں، جن کو کسی طرح کی ضرورت ہے یا قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، بار اللہ تو ان کی اس مصیبت کو دور فرما دے. بار اللہ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں ان کی شفا یابی کی سبیل پیدا کر دے، اور جو لوگ ہمارے دنیا سے گزر گئے ان کی مغفرت فرما.
ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما، ان کی قبر کو منور کر دے۔ باراللہ تو ہمیں جتنی بھی زندگی دے اپنے نبی کی سنت و شریعت کا پکا اور سچا متبع بنا کر زندہ رکھ۔ باراللہ جتنی بھی زندگی دے ہمیں صحت کی زندگی دے، دینداری کی زندگی دے، امن و امان کی زندگی دے، سکون و اطمینان کی زندگی دے، عزت و وقار کی زندگی دے۔ اور جب اس دنیا سے اٹھنے کا وقت آئے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم نور قلوبنا بالإيمان اللهم نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا بالإسلام وادخلنا في عبادك الصالحين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكبر